بھائی میرا برادر جناب رانا محمد خلیل خان پسروری اور دیکھو بڑے رانا صاحب عمرہ کرتے پہ نے چھوٹا رانا اتنے آ گیا ہاں جی وہ بھی تشریف فرما لے اور پھر میں قربان جاواں تصویر علامہ اور بولو تصویر علامہ جناب برادر عزیز محبوب بھائی جناب موسم الہی ظہیر صاحب کو بھی تشریف لے آ چکے ہیں انشاءاللہ انہوں کا بھی خطاب ہوئے گا چاچا ایسے کو ملنا ہے خطاب کر دے پھر اوور ٹائم ہی لانا تو اور بولو جی چاچا جی خطاب کر دیں پھر بولو اوور ٹائم ہی ہے نا کہ اوور ٹائم چک لیں پھر کم بڑھ جانا نہیں چاہیے اللہ پاک عمر دراز کرے انشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما لیں اور قاری محمد یاسین بلوچ صاحب بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ تیرا قاری یاسین بلوچ اور جانتا نہیں مولانا محمد ناصر مدنی وہ بھی آ رہے ہیں قاری دنیا میں ناول بھی آ رہے ہیں وہ آ ہی رہے ہیں سارے ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اللہم صلی وسلم على نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفثه ونفسه یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محدثین کے منہج اہل حدیث کا حامل بنایا ہے اور پوری دنیا میں دین اسلام کی سچے تابعداری کے لحاظ سے کتاب و سنت کے دعوت اور کتاب و سنت پر عمل کے اعتبار سے اور نبی علیہ السلام کی وہ جماعت کہ جس کا آغاز صحابہ کرام سے ہوا اور قیامت کی صبح تک وہ جماعت قائم اور آباد رہے گی محدثین کے منہج کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کو پوری دنیا میں تفوق اور برتری عطا کی ہے اور ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرے پر جیسے اہل حدیث نے مانا اللہ کی قسم ہے اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا اور ہم نے کیسے مانا آپ کا نام بھی اعلیٰ ہے آپ کی ذات بھی اعلیٰ ہے آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے آپ کی ذات بھی آخری ہے اور آپ کی بات بھی آخری ہے آپ کی کتاب کے ہوتے تورات اور زبور انجیل نہیں چل سکتی آپ کی سنت و حدیث کے ہوتے موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ اللہ کے نبیوں کی سنت نہیں چل سکتی اور اللہ کی قسم ہے کرتی ہے تو کٹ جائے زبان میری اللہ کے نبی کی حدیث کے ہوتے نہ بہشتی زیور چل سکتی ہے نہ تیری فضان چل سکتی ہے اور نہ فقہ حنفی چل سکتی ہے جشن عید میلاد النبی پہ بات کرنے والے اہل حدیث نے کس طرح مانا ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا انا سید ولد آدم ولا فخرا اور لوگوں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا متا کتبت نبیا متا جعلت نبیا قال حین آدم بین الدین والماء یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی نبوت اور رسالت کو کب لکھا؟ سر چھوڑ دے
اللہ نے آپ کی نبوت اور رسالت کو کب لکھا؟ اور میرے بریلوی دوستو آپ بھی نوٹ کرو، اہل حدیث نے اللہ کے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کو کیسا مانا؟ تجھے موضوع روایات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اور آمنہ کے لال نے کہا، فرمایا جب آدم کی مٹی کو گویا ہوا تھا اللہ نے میری نبوت و رسالت کو لکھ دیا، اور میں کیوں نہ کہوں انا سید ولد آدم ولا فخرا۔ اور دوسرا نقطہ علماء کے لیے بیان کرتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں، بعض انبیاء ہیں، بعض رسول ہیں، اور آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اور کیا کہا؟ فرمایا انقطعت النبوۃ والرسالۃ من بعدی، اللہ نے میرے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا، آج کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور نہ کسی کو نبوت و رسالت مل سکتی ہے۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ بدعت کو زنا سے بدتر کیوں کہا جاتا ہے؟ زنا سے بدتر اس وجہ سے ہے کہ گناہ سے توبہ نصیب ہوتی ہے، قتل کرنے والا قتل کو گناہ سمجھتا ہے، زنا کرنے والا زنا کو گناہ سمجھتا ہے، شراب پینے والا شراب کو گناہ سمجھتا ہے، اور دین کے اندر اضافہ کرنے والا اس کو ثواب سمجھتا ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں توحید کی دعوت دے کر آیا، رسالت کی دعوت دے کر آیا، جوڑنے کی دعوت دے کر آیا، محبت کی دعوت لے کر آیا۔ اپنے بھائیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، پورے پاکستان کے کوئی بریلوی عالم دین، کوئی پیر، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی بڑے سے بڑا آئے، ہم اس کے پاس آنے کو تیار ہیں، جانے کو تیار ہیں، بلانے کو تیار ہیں، ہم تو حلوے کھلانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ شرط یہ ہے ہمیں بتایا جائے جشن عید میلاد النبی کا نام کس نے رکھا ہے؟ حضرات اللہ اور اس کے رسول نے اسلام کی ہر عبادت کا نام خود رکھا ہے۔ نماز کو صلاۃ کہتے ہیں، روزے کو صوم کہتے ہیں، بانگ کو اذان کہتے ہیں۔ یہ نام دکھا دو، اور جہاں سے یہ نام دکھاؤ گے 5,000 کے نوٹ اس کتاب کے برابر تول کر دیں گے۔ باقی علماء کے لیے تو محفوظ ٹھکانا ہے کہ جب بارش تیز ہو گئی تو میری تقریر ویچی رہ جائے گی۔ اور میرے بھائیوں ہماری لڑائی نہیں ہے، اور جب سلام آیا، ابھی جب سلام آیا، اہل حدیث کے بچوں نے کہا سوشل میڈیا پہ میرے بیٹوں نے، جوانوں نے، علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے روحانی فرزندوں نے، ساجد میر رحمہ اللہ کے متوالوں نے پوچھا ان مولویوں سے، کہاں ہیں تمہارے بچانے والے اور پیڑیاں تکن والے کتنے نے؟ معین الدین چشتی، پار لگاؤ میری کشتی۔ اور کشتیاں پار لگانے والا کون ہے؟ اور پھر اور قرآن کیا کہتا ہے کہ اس دور کے مشرقین وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور آج درباروں کو بچایا جا رہا ہے، بند باندھے جا رہے ہیں۔ اور توڑے شاہ کی بولو، توڑی شاہ، توڑے پر کے تے بوریاں پر کے، اور کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، اور کسی دور میں بھی
کوئی قانون بھی اللہ کی قسم ہے اور توحید کی سچائی اور مسلک اہل حدیث کی حقانیت اگر جاننا چاہتے ہو، پوری روئے زمین کے قانون دان بھی توحید کے خلاف کوئی قانون بنا سکتے؟ اللہ کی توحید کے نعرے بلند ہوتے ہی رہتے ہیں۔ بچانے والا کون ہے؟ اللہ بچانے والا ہے۔ اور میرا حق بنتا ہے میں سوال کروں، آپ نے جشن عید میلاد النبی کو دین بنایا، کہا ابلیس ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اضافہ دین میں کرتے ہیں، مثالیں دنیا کی دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی سے صحابہ نے دلیل مانگی ہے، اور آج ان کے مولوی ملا کہتے ہیں جو دلیل مانگے اس کو تھپڑ مارو، اور یہ تھپڑ مارنا ابو جہل کی سنت ہے، اور دلیل مانگنا اور دلیل دینا مصطفیٰ اور صحابہ کی سنت ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرا دوسرا سوال ہے، میں ان سے 10 سوال کرنا چاہتا ہوں، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ۔ ان سے دوسرا سوال ہے، 12 ربیع الاول یہ تاریخ کس نے متعین کی ہے؟ عرفہ کا دن مصطفیٰ نے مقرر کیا، الحج عرفہ۔ عاشورہ کا دن اللہ کے نبی نے مقرر کیا ہے، ان الزمانہ قد استدار کحیتہ یوم خلق السماوات والارض۔ مہینوں کی گنتی اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے، اور میرے بھائیوں ہمیں بھی بتایا جائے یہ 12 ربیع الاول کا دن جو ہے اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کے رسول نے مقرر کیا ہے، صحابہ کرام نے مقرر کیا ہے۔ تیسرا سوال ہے، حضرات نبی علیہ السلام کی زندگی میں 23 مرتبہ دن آیا، کیا اللہ کے نبی نے منایا ہے؟ کیا جوس نکالے ہیں؟ کیا جھنڈیاں لگائی ہیں؟ اور تو کاغذ کی جھنڈیوں کی بات کرتا ہے، ریال کے دانے مارنے والے سن لے، اگر یہ جھنڈیاں مصطفیٰ سے ثابت کر دے، اللہ کی قسم ہے ایتھوں لے کے باہر روڈ تک ریال دیاں جھنڈیاں لا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جماعت 100 سال زندہ رہی، اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو آسمان کے تاروں کی مانند کہا۔ اللہ کے نبی کی جماعت نے یہ دن منایا ہو۔ چوتھا سوال ہے، اور فقہ حنفی کی بات کرنے والوں، 17 لاکھ مسائل کی بات کرنے والوں، 5 فقہا کی بات کرنے والوں، فتاوی عالمگیری کی بات کرنے والوں، ہدایہ کی بات کرنے والوں، امام ابو حنیفہ کی فقاہت کی بات کرنے والوں، جاؤ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے یہ جشن عید میلاد النبی دکھا دو، جس فقہ کی کتاب سے دکھاؤ گے اور جو مولوی دکھائے گے دونوں کے برابر 24 کیرٹ کے سونا انشاءاللہ تول کر دے دیں گے۔ اور شیخ پورہ کے تجار بھی بیٹھے ہیں، میاں راشد صاحب بھی بیٹھے ہیں، میاں اجاز صاحب بھی ہیں، اور میاں منشا چاچا منشا عبدالباسی صاحب کے چاچا جی وہ بھی تشریف فرمائیں۔ اے نہ سمجھے آجے کہ مولوی کلے نے دینا کال کر کے نکل جانی ہے، ہم بھی ہیں، ہمارے جماعتی رؤساء بھی ہیں، تجار بھی ہیں، کارکنان بھی ہیں، مال دینے والے بھی ہیں، وقت دینے والے بھی ہیں، خون دینے والے بھی ہیں۔ اور میں جب آیا حاجی صاحب فرما رہے تھے آپ سامنے روٹیاں کھاؤ ذرا خدمت کرو، میں آج کے جلسے میں سب کو بتانا چاہتا ہوں، عمر صدیق کو مرتے دم میں مر بھی جاؤں کبھی میرے وجود میری میت کو روٹیاں کھانے والوں میں تلاش نہ کر جائے۔ جب بھی آپ پائیں گے فرنٹ لائن پہ پائیں گے اسی خون دین والے ہیں، چوریاں کھان والے نہیں ہیں۔ اور میرے بھائیوں اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے اہل حدیث ماؤں کا ثبوت بنایا ہے، اور جنہ دیا ماما توحید دی غیرت کے نال لبریز ہون، سن لو ہماری ماں نے
ہمیں اللہ کی توحید کے لیے اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اور جاؤ، میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ جشن عید میلاد النبی جو ہے فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، یہ فقہ اس کا حکم کیا ہے؟ اور فقہ کی بات کرنے والوں، اپنے اس دل پر اپنی پوری فقہ کو چھوڑ جاتے ہو، اور میں آج کھلا چیلنج کرنا چاہتا ہوں، یا بریلوی کی نسبت چھوڑ دے، یا اپنا جشن عید میلاد النبی یہ نام اور یہ کام امام محمد رضا خان فاضل بریلوی سے دکھا دے۔ حضرات، میرا سوال ہے کہ جو مناتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے، جو نہیں مناتا اس کا گناہ کتنا ہے؟ اور میرا سوال ہے، 12 ربیع الاول کو جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے، صحابہ کی کیفیات کی کی انس بن مالک کہتے ہیں مدینے میں آئے اللہ کے نبی، مدینہ روشن گلو گلزار ہوا، اور جب دنیا سے گئے مدینہ ہمارے اوپر ایسے تھا کہ گٹا تو اندھیرے ہیں۔ کون ہے بیان کرنے والے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آؤ سنت کی طرف آؤ، میں پھر تمہارے دلوں کو کھٹکھٹانا چاہتا ہوں۔ اہل حدیث نے اللہ کے نبی کو مانا اور کس طرح مانا؟ نام نبی آتا ہے تو تم جھوم جاتے ہو، اور فرمان نبی آتا ہے تو گھوم جاتے ہو۔ میں اپنا پیغام پھر نوٹ کروانا چاہتا ہوں، آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے نام پر نام رکھو، اور لوگوں ابو بکر صدیق نے نام رکھو، بیٹے کا نام محمد بن ابی بکر ہے، مولا علی نے نام رکھا، بیٹے کا نام محمد بن علی ہے، اور امام شافعی کا نام محمد ہے، امام بخاری کا نام محمد ہے۔ ہمیں پاکستان کے اندر نبی کے نام پہ مر مٹنے والے یہ نام نہادہ سے اپنا کوئی عالم، اپنا کوئی ڈاکٹر، اپنا کوئی پیر، اپنا کوئی مفتی، اپنا کوئی بناسپتی شیخ الاسلام، اور دکھا تو صحیح جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہو۔ اگر نبی کا فرمان اس پر عمل ملے گا پاکستان میں تو صرف اہل حدیث کا ملے گا۔ اور لوگوں، اہل حدیث وہ جماعت ہے، ہم نے نام کو بھی مانا ہے، ذات کو بھی مانا ہے، اور ساری کائنات احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، اللہ تو گواہ ہے، ساری کائنات چھوڑ سکتی ہے، ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ قیامتیوں اور راکیوں کے لیے ایسا نہیں چھڑنا، اللہ کہنا یا اللہ بیٹھے ایسا جانا ہے تو سونے نبی دے نال جانا ہے تو ہو سا کسی دے نال جانا نہیں جانا، سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔